جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دل میں کبھی، ابھی آپ نے سنا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اللہم صلی علی محمد وعلی کہ کبھی کسی کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور اس حقیقت بات بھی کہ قرآن سے بھی محبت ہو اور گانے سے بھی محبت ہو، ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. وہ شخص دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، یہ کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ان کے اندر اتنا بعد اور دوری پائی جاتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت دماغ میں جس کے گانے، موسیقی، ڈش اینٹینا اور یہ اور ڈی وی ڈی اور فلاں اور اس طرح کی تمام چیزیں جس میں لہو و لعب اور فضولیات وہ شخص دیکھ رہا ہے، وہ وہاں پر وہ اسی ایک ہی دماغ کے اندر تعلیم اور تعلم، تقویٰ و پرہیزگاری اور علوم حاصل کرنا، ان میں انتہائی دوری پائی جاتی. کہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں دونوں آپس میں اس طرح سے جو ہے جمع ہو جائیں. تو بہرحال قرآن کی محبت بھی ہو اور گانے کی محبت بھی ہو، کبھی ممکن ہی نہیں کہ ایک دل کے اندر جو ہے جمع ہو سکے. تو ہمیشہ ایک کی محبت آئے گی تو دوسرے کی محبت جو ہے وہ جائے گی. یہ اس کے اندر ایک لازمہ آپس میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا، اگر ہم دیکھیں بھی، دیکھیں قرآن جو سکھاتا ہے نا، یہ گانا اور موسیقی یہ ہمیشہ اس کے بالکل برخلاف تعلیم دیتے ہیں. قرآن عفت و پاک دامنی سکھاتا ہے، قرآن اپنی شہوتوں پہ مثلا کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، قرآن جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے باز رکھنا سکھاتا ہے، جبکہ موسیقی ہوا و ہوس کی تعلیم دیتی ہے. یہ انسان کے سفلی اور منفی جذبات کو ابھارتی ہے، یہ ان کے اندر ہیجان کو برپا کرتی ہے، اور بڑی بڑی اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا عزت اور وقار ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان بہت ہی قسم کی اوچھی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے. گانا گانے والے افراد الٹے سیدھے اشارے کر رہا ہے، مثلا انگلیاں بجا رہا ہے، سر کے بل جو ہے وہ مثلا کھڑے ہو رہے ہیں، پیروں کو زمین پر مار رہے ہیں، کبھی کندھے اچکا رہے ہیں، کبھی گدھوں کی طریقے سے مستا رہے ہیں، جو ہے اور تالیاں بجا رہے ہیں، آ او کی آوازیں نکال رہے ہیں، پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہیں، عجیب عجیب ہولیاں بنا رہے ہیں، اور یہ بے ہنگام آوازیں جو نکالی جا رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سفلا پن اور ایک حیوانیت کی طرح سے ہے، اور جو قرآن کی تعلیمات کے سراسر بالکل خلاف ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو نا، اچھا دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں جو اس وقت ان افراد کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، یہی تمام چیزیں شراب بھی پیدا کر رہی ہوتی ہیں. یعنی ان کے اندر بڑا چولی دامن کا اس لحاظ سے ساتھ ہو جاتا ہے کہ عقل اور شرم و حیا بھی جس طرح شراب پینے سے نکل جاتی ہے، اور عزت و وقار کا ختم ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے اخلاق اور مروت اس کی کم ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ابھی تھوڑے دن پہلے وہ جو برطانوی شہزادے کی شادی ہوئی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا اس تقریب کے اندر جو ہے وہ شراب پینے کے اوپر انہوں نے کہا کہ پابندی لگائی جائے گی اس دوران جبکہ وہاں پہ ملکہ موجود ہوں گی، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان جب عقل اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو ملکہ کی شان کے خلاف ہے کہ ان کے سامنے کوئی اس قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے. تو وہاں تو ملکہ کا اتنا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے، اور یہاں ہم اپنے پروردگار کا خیال کر کے، اپنے ائمہ کا خیال کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں. تو بہرحال یہ دیکھیے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. اور دیکھیے اسلام کے اندر بہت سارے گناہوں کا جو داعیہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. یعنی جو ابھارنے، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف جو ابھارنے والی چیزیں، تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے کہ وہ اس طرف بھی نہ جائیں بلکہ اپنی آواز کو بھی اس طرح سے بنا کر پیش کریں کہ نامحرم کوئی برے جذبات اپنے اندر نہ رکھیں. جیسے کہ اکثر پیغمبر کی جو ازواج تھیں، جو امہات المومنین، ان کے متعلق یہ بات ملتی کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس انداز سے گفتگو کرتی تھی کہ ان کی واضح طور پر ان کی صحیح آواز کا بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہمارے لیے تو ذمہ داری میں نہیں آتی، لیکن ایک عمومی مزاج تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو جو بھی چیزیں دینی بگاڑ کا سبب بنتی، دینی بگاڑ کا، اور ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. دیکھا جائے تو جو سینما ہے، یہ پاکستانی ماحول اور معاشرے میں یہاں پہ بھی جانا حرام ہو سکتا، کیونکہ سوائے اس کا کوئی جائز اور حل جو جائز جو امور کے اندر اس کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے سینما کے اندر. یعنی جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ سب حرام وہاں پر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو تھیٹر ہوتے ہیں وہ بھی سب، یہ دیکھا جائے تو یہ سب لوگوں کو خدا سے دور لے جانے والی چیزیں بن جاتی ہیں. جتنے شراب خانے ہیں یہ سب خدا سے دور لے جانے والی چیزیں، اور اس طرح کے جتنے کلبز وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ سب بھی جو ہے لوگوں کو خدا سے دور لے جانے والی چیزیں.